الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے جو قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کی یہ دوسری ویڈیو ہے. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی وحی کی حقیقت اور ضرورت کے بارے میں. آج ہم بات کریں گے کہ وحی کے طریقے کیا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کن کن طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کریم کس طرح سے آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، وہ کیا کیا طریقے ہیں. بخاری شریف کی حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ہشام بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، کیا طریقہ ہے وحی کے نازل ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو مجھے گھنٹی کی جیسی آواز سنائی دیتی ہے. جس طرح سے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ شکل اور وحی کی یہ صورت میرے اوپر سب سے زیادہ شاق گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ ظاہر ہوتا تھا، پسینے کے آثار ظاہر ہوتے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا. جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اس وحی کے بوجھ اور وزن سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یعنی قرآن کریم کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی بعض وقت ایسا ہوتا کہ آپ کسی اونٹ یا اونٹنی پر سوار ہوتے تو اس وحی کے وزن سے، قرآن کے بوجھ سے وہ اونٹنی دب جاتی، زمین میں دھس جاتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت اور اس کے وزن اور اس کی عظمت کے بوجھ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. تو جب قرآن کا نزول ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی تو یہی حال ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے. چونکہ گھنٹی کی آواز ایک سمت سے نہیں آتی، ایک جہت سے نہیں آتی. جب گھنٹی بجتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، اور جب چاروں طرف سے ایک ساتھ زور سے آواز آئے تو اس سے ایک انسان کو وحشت ہوتی ہے. تو اسی کو اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یہ سب سے زیادہ میرے اوپر بھاری گزرتی ہے. دوسرا طریقہ وحی کا یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی جن کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شکل میں آ کر آپ کو قرآن کریم پہنچاتے تھے. یعنی وحی جو نازل ہوتی تھی
وہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں آ کے اللہ کے نبی کو وحی پہنچاتا تھا، اور ایک تیسری شکل یہ ہوتی تھی کہ خود وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ کر اللہ کے نبی پر جو ہے وحی نازل کرتا تھا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا تھا۔ ایسا 2 یا 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو جب اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، آپ معراج پر گئے، اللہ سے ملاقات کر کے آئے، جنت اور جہنم کی سیر ہوئی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ دوسری مرتبہ جب اللہ کے نبی نے خود درخواست کی حضرت جبرائیل سے کہ میں تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال تو اس طریقے سے اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، کیونکہ زیادہ لمبی اگر ویڈیو ہو جاتی ہے تو دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بھی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، چونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ ہم گانے، فلمیں، ڈرامے، سیریل ان کو دیکھنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، ان باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اگر ہم سنتے بھی ہیں تو بہت سرسری طور پر اور بہت کم ہی سنتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے ہم مختصر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔